اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 73 سے انشاءاللہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں ڈھیر ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے فرمایا وعلیکم السلام، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو، ادھر آ جاؤ، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو، آگے آ جاؤ، رب العالمین فرما رہے ہیں تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا۔ اللہ اکبر۔ کل ہم نے بات ختم کی تھی کہ جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ قتل کی تھی کڑیاں ول تہمت لینے آنے کے بے دوتے اون تو اگا اللہ پاک نے فرمایا تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو جو ذبح کی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تم عقل لو، کہیں تمہیں عقل آئے، کہیں تم عقل مند بن جاؤ۔ تو گائے ہے، اس کو اللہ پاک نے ذبح کروایا، اس کا ایک ٹکڑا اللہ پاک نے کہا جی اس مردے کو مارو، وہ زندہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ تو اس میں نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ دیتے مردہ زندہ ہو جاتا، اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو جاتا، لیکن اللہ نے اس دنیا میں اس گائے کے واقعے سے بہت ساری نشانیاں دکھائی ہیں کہ گائے ذبح کرو، اس کا ایک ٹکڑا لگایا جائے، پھر وہ زندہ ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طرح یہ ولی اولیاء جو کرامات دکھاتے ہیں وہ خود نہیں دکھا رہے ہوتے، ان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے وہ کرتے ہیں۔ تو کہیں اس وجہ سے، اس عمل سے، کسی ولی کے عمل سے کوئی بندہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے کہ یہ اس نے کیا ہے، کہ یہ فعل اس کا ہے، یہ فعل اس کا ہے، لیکن اس فعل کو تائید کس کی حاصل ہے؟ کیا جی؟ اللہ کریم کی تائید حاصل ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے، لیکن اللہ اس واقعے میں اس ولی کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ولی کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے، یا یہ جو میری نشانی ہے، یا یہ جو میں نے یہ کام کروایا ہے اس کے ہاتھوں سے، اس کے ذریعے سے، اس کے عمل سے، تو اس بندے کا ادب کرو، احترام بھی کرو، اور یہ میرا خاص ہے، یہ میرا دوست ہے۔ ولی یہ خدا ہے، یعنی ولی کا مطلب ہے میرا دوست ہے۔ یہاں پر ولی کا مطلب یہ ہے یہ میرا دوست ہے۔ تو ولی اللہ کو اللہ کا دوست مانتے ہوئے ادب و احترام ہم پر واجب ہے۔ ہاں، ولی اللہ کو ولی اللہ رہنے دیں، اس کو پھر اس سے آگے نہ بڑھائیں۔ تو یہ ایک حد ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ حق فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے،
تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ کڑے یا کرے یعنی سخت۔ اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں، یعنی تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ کی نشانیوں کو نہیں مان رہے، اللہ کی نشانیوں کا احترام نہیں کر رہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا پتھروں کی مثل ہو گئے، لیکن پتھروں میں بھی اللہ پاک نے پھر فرمایا پتھر تو کچھ ایسے بھی ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ تو لکھی ہو سے اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔ بے شک افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے، جان بوجھ کر بدل دیتے۔ یہودی تو ایسے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ یہ نہیں لائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور ان میں کا ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے، جان بوجھ کر اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، وہ یہودی جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تم ہی پر حجت لائیں، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی جو علم جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا، یعنی تمہیں بتا دیا، مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو، نہ ڈسو، حق نہ ڈسو، یہودی آدھے مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تم ہی پر حجت لائیں، کہ وال تو ڈاڑھے تھی ویسے، وال تو سچے حق ثابت تھی ویسی، وال تو انہیں نہیں مننی پوسی، تم ہی پر حجت لائیں، کیا تمہیں عقل نہیں؟ نہ ڈسو انہیں، یہودی یاد ہے، حق نہ ڈسو، حق چھپاؤ۔ اللہ اکبر۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس کی تفہیم کرنے کی، اس کا فہم حاصل کرنے کی، اور پھر قرآن کریم پر عمل کرنے کی، اور پھر عمل کرنے کے بعد اس قرآن کریم کی تبلیغ، اس کا میسج پھیلانے کی ہمیں توفیق، ہمت، قوت، ہدایت عطا فرمائے رکھے، اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا اللہ کریم خود چاہتے ہیں کہ ہم ہوں۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمارے دلوں سے حسد، بغض، نفاق اور لالچ اور غیبت اور ہر اخلاقی اور روحانی برائی
ہمارے دلوں سے ہمارے جسموں سے ختم کر دے، ہر جسمانی ہر روحانی بیماری سے ہمیں نجات عطا فرما، تمام ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، ہمیں راہ حق پر قائم فرما اور محمد و اہل بیت محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنے والا قرار دے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول کی آیت مبارکہ جو آپ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الکریم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔